Welcome to the Legal Concepts with Usama. पॉलिटिकल साइंस LLB पार्ट 1 लेक्चर नंबर 3 आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेट्स की, यानी कि व्हाट इज़ स्टेट क्राफ्ट एंड वाई स्टेट्स आर इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन 2021 के एनुअल में भी आ चुका है। पॉइंट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन। स्टेट क्राफ्ट एक ऐसी अप्रोच का नाम है जो कि पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि अवामी इंतज़ामिया को चलाने के लिए या उसको समझने के लिए, उसका मुतालिया करने के लिए एक इजी अप्रोच साबित हो सकती है। ये हमें सियासत यानी पॉलिटिक्स और पॉलिसी मेकिंग यानी कि बेहतरीन हिकमत अमली सिखाती है, ताकि किसी भी गवर्नमेंट की टॉप पोजीशन के ऊपर जो लीडरशिप होती है, जो क़यादत होती है, वो गवर्नमेंट को जो दरपेश मसाइल हैं, गवर्निंग चैलेंजेस हैं, उनसे निपटने में मदद दे सके। जेम्स और बुलपिट ने सबसे पहले एक नई स्टेट क्राफ्ट को बनाने का काम किया, उसे डेवलप करने का काम किया, जिसके ज़रिए से हम किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर पॉलिसी मेकिंग यानी कि बेहतरीन हिकमत अमली और पॉलिटिक्स यानी कि सियासत को समझ सकें। अब स्टेट क्राफ्ट क्या है? स्टेट क्राफ्ट एक ऐसे फ़न का नाम है जो कि रियासती मामलात को चलाने में मुआवन साबित होता है। ये ऐसा फ़न है जिसके ज़रिए से स्टेट अफेयर्स यानी कि रियासती मामलात को चलाया जा सकता है। रियासत क्या होती है? स्टेट इज़ इम्पोर्टेंट टू इस्टेब्लिश। अब रियासत इसलिए ज़रूरी होती है ताकि किसी भी माशरे के अंदर ऑर्डर यानी कि अमन व अमान और डिसिप्लिन यानी कि नज़्म व ज़ब्त को कायम रखा जा सके। पॉइंट 2, मीनिंग ऑफ स्टेट सिस्टम। अगर हम स्टेट सिस्टम के हवाले से स्टेट क्राफ्ट की बात करें तो ये एक ऐसी मौसर सियासी महारत और काबिलियत है जो कि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर बैठकर मामलात चलाने के लिए बेहतरीन गवर्निंग कॉम्पिटेंस यानी बेहतरीन इंतज़ामी सलाहियत को कायम रखने के लिए एक ज़रूरी चीज़ है। पॉइंट नंबर 3, ओरिजिन। अगर हम स्टेट के कंसेप्ट की बात करें तो सबसे पहले स्टेट का कंसेप्ट कदीम यूनानी शहरी रियासतों से मिलता है। उसके बाद जो स्टेट क्राफ्ट थ्योरी है, इसके ऊपर ब्रिटिश एकेडमी में जिम बुलपिट ने काम का आगाज़ किया, जिसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए यूज़ किया गया। इसकी डेफिनेशन है पॉइंट नंबर 4 पर। स्टेट सिस्टम या स्टेट क्राफ्ट जो है, ये एक ऐसी स्किलफुल मैनेजमेंट यानी कि एक ऐसी माहिराना मैनेजमेंट है ऑफ स्टेट अफेयर्स यानी रियासती मामलात की, स्टेट्समैनशिप यानी कि सियासी पॉलिसी की, इज़ नॉन एज स्टेट क्राफ्ट। स्टेट क्राफ्ट कहा जाता है किसी स्किलफुल मैनेजमेंट को या फिर एक ऐसी सियासी हिकमत अमली को जो कि किसी रियासत के मामलात चलाने के लिए ज़रूरी होती है। इससे आगे फर्दर डिफ़ाइन किया गया है कि द एबिलिटी टू एन इफ़ेक्टिव पॉलिटिकल लीडर, कि ये एक मौसर सियासी लीडर होने की सलाहियत का नाम है। पॉइंट नंबर 5, ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू स्टेट क्राफ्ट थ्योरी, कि न्यू स्टेट क्राफ्ट थ्योरी के मकासद क्या हैं। पॉलिटिकल लीडर्स और जो उनके एडवाइज़र्स होते हैं, वो किसी भी रियासत के अंदर उन्हें जो है वो हम लीडरशिप कोर्ट का नाम देते हैं, कि लीडरशिप कोर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं और उनके एडवाइज़र्स काउंट होते हैं, और ये इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो टू अचीव पावर यानी कि ताकत का हसूल इनका मकसद होता है। अब इनके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, वन बाय वन हम उन्हें देखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल है गवर्निंग कॉम्पिटेंस यानी कि इंतज़ामी काबिलियत। किसी भी मुल्क के मामलात बिलखसूस उसके जो है वो इकोनॉमिकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, उसके मुआशी जो है वो मुतालबात उन्हें पूरा करने के लिए एक कॉम्पिटेंट यानी कि एक जो है वो बासलाहियत लीडरशिप की और एक बासलाहियत गवर्नमेंट यानी कि एक बासलाहियत इंतज़ामिया की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इसका फ़र्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव है गवर्निंग कॉम्पिटेंस यानी कि इंतज़ामी सलाहियत। सेकेंडली जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है पार्टी मैनेजमेंट, के पार्टी को मैनेज किस तरह से करना है, उसका बंदोबस्त सारा किस तरह से चलाना है। इसमें उन्होंने पार्लियामेंटेरियंस और उसके साथ एसोसिएशंस और मुख्तलिफ प्रेशर ग्रुप्स को शामिल करते हुए एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है जिसके ज़रिए से पार्टी की मैनेजमेंट ईजी हो सके।
پوائنٹ نمبر 3 ہے ڈیولپنگ اے وننگ الیکٹورل اسٹریٹجی. انہوں نے ایک ایسی منصوبہ بندی بنانی ہے جس کے ذریعے سے الیکشن کا جو پول ہے وہ اس کا مومنٹم انکریز کرے اور وہ پارٹی کے حق میں پرکشش ثابت ہو. نمبر پوائنٹ 4 پولیٹیکل آرگومنٹ سٹارٹ کرنا ہے. سیاسی دلائل کے ذریعے سے، ڈیبیٹس کے ذریعے سے یا آئیڈیاز کے ذریعے سے انہوں نے جو ہے وہ پولیٹیکل آرگومنٹس کرنے ہیں، اپنے سیاسی دلائل دینے ہیں. پوائنٹ نمبر 5 ہے بینڈنگ دا رولز آف گیم. مختلف کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ایسی ہو سکتی ہیں جنہیں یوز کرتے ہوئے اسٹیٹ کرافٹ کے سسٹم کو ایزی بنایا جا سکتا ہے. پوائنٹ نمبر 6 ہے نیچر اینڈ اسکوپ. ایک مہذب ریاست کو چلانے کے لیے اسٹیٹ اسٹرکچر اور اسٹیٹ فنکشننگ کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اس کے اندر اسٹیٹ کرافٹ پالیسیز شامل ہوتی ہیں جو کہ ایک بامقصد اور باصلاحیت کام کو تحفظ دیتی ہیں. اس کے ساتھ ہی اس کا بہت زیادہ وسیع اسکوپ ہے کیونکہ یہ پورے پولیٹیکل سسٹمز کو اور پورے معاشرے کو اور ریاست کو جو ہے وہ کور کرتا ہے. پوائنٹ نمبر 7 ہے اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. اکنامک اسٹیٹ کرافٹ جو ہے وہ ڈسکرائب ویریس اکنامک ٹولز، یعنی کہ اگر ہم اکنامک اسٹیٹ کرافٹ کی بات کریں، کسی بھی ملک کا جو معاشی سسٹم ہے، معاشی نظام ہے، اس کی بات کریں تو اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ وسعت ہے. اس کے اندر سینکشنز آ جاتی ہیں، ٹریڈ ایگریمنٹس آ جاتے ہیں، آپ کی گورنمنٹ کی کچھ پالیسیز، ان کے قوانین، اس کے علاوہ جو ہے وہ تجارتی معاہدات، اس کے بعد فارن. نیکسٹ ہے جی امپورٹنس آف اسٹیٹ، کہ ریاست کی اہمیت کیا ہے. ریاست اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ انسانی معاشرے کو چلانے کی طاقت رکھتی ہے. ہر قوم کی ایک اپنی گورنمنٹ انتظامیہ ہوتی ہے جو کہ پوری دنیا میں اس اسٹیٹ کی ریپرزنٹیشن کرتی ہے، اس اسٹیٹ کی نمائندگی کرتی ہے. جدید دور کے اندر ریاست کی طرف سے کیے جانے والے اہم اقدامات درج ذیل ہیں. آئیے ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں. سب سے پہلے پبلک ویلفیئر، فلاح عامہ. ریاست کا جو مقصد ہے یہ فلاح عامہ کرنا ہوتا ہے اور معاشرے کے اندر امن کو برقرار رکھنا اور قائم رکھنا. اگر ہم ماضی کی بات کریں تو ماضی میں ایک کریکٹر ہے مینو نے ایک بڑا لیڈر ہوا ہے. لوگوں نے مینو کو جو ہے وہ الیکٹ کیا تھا کیونکہ وہ سوشل ویلفیئر کا بڑا قائل تھا. تو اس کے بعد جو ہم اگر بات کرتے ہیں ارسطو کی یا افلاطون کی، تو انہوں نے بھی ریاست کے جو ہے وہ عوامی مفاد کے حوالے سے مقصد کو اجاگر کیا اور اس کے بارے میں دلائل دیے ہیں. آگے آ جاتا ہے مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر، یعنی معاشرے کے اندر امن و امان برقرار رکھنا. ایک ریاست اپنے شہریوں کو جانی تحفظ دیتی ہے، مالی تحفظ دیتی ہے، ان کی لائف کو سیکیور بناتی ہے اور معاشرے کے اندر امن و امان کو برقرار رکھتی ہے. اور یہی ریاست کا جو ہے وہ بنیادی کام ہے. وداؤٹ اسٹیٹ یا ان ایبسنس آف اسٹیٹ، ریاست کی عدم موجودگی میں، ریاست کے موجود نہ ہونے کی صورت میں ایک معاشرہ برقرار ہی نہیں رہ سکتا. پوائنٹ نمبر 3 جو اس کا امپورٹنٹ رول ہے اسٹیٹ کا، وہ ہے سوشل ویلفیئر. ریاست اپنے لوگوں کی معاشی اور سیاسی ترقی کی ضامن ہوتی ہے. ریاست ایسا تعلیمی نظام متعارف کرواتی ہے جو کہ اس کے شہریوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اور وہ کارآمد شہری پیدا کرتا ہے. اسی طرح سے جو قوانین ہوتے ہیں وہ معاشرے کے اندر سے برائیاں اور جرائم جو ہیں وہ انہیں ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. پوائنٹ نمبر 4 ہے اسٹیبلشمنٹ آف جسٹس، انصاف کا قیام. اب جو انصاف کا قیام ہے وہ کسی بھی معاشرے کو بہترین طریقے سے چلانے کے لیے بہت ضروری ہے. ریاست ایسے اصول وضع کرتی ہے جو کہ زندگی، شہریوں کی پراپرٹی اور ان کی جو ہے وہ ڈیلی لائف، ان کی جو جان ہے اس کے تحفظ کے لیے ایسے قوانین بناتی ہے جو کہ بہت ضروری ہیں، نہایت ضروری ہیں. اور جو قانون توڑنے والے ہیں انہیں پراپر مناسب طریقے سے عدالتی ٹرائل کے ذریعے سے سزا دی جاتی ہے. پوائنٹ نمبر 5 ہے اکانومک ویلفیئر، معاشی فلاح. جو جدید ریاستوں کا تصور ہے یہ معاشرے کے اندر سے غربت کے خاتمے اور ان کی معاشی فلاح کی صورت میں گامزن ہے. اب یہ کیا کرتا ہے، یہ کسی بھی قوم کی جو نیشنل انکم ہے، ان کی جو مجموعی قومی آمدن ہے اسے، اور ان کی جو لیونگ سٹائل کو، ان کے رہن سہن کی، ان کے طرز زندگی کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر بنانے پر کام کرتی ہے ماڈرن ریاست. یعنی کہ
پوائنٹ نمبر 6 کے اوپر آ جاتی ہے پولیٹیکل ویلفیئر، سیاسی فلاح۔ پولیٹیکل ویلفیئر یعنی کہ سیاسی فلاح کو لے کر کوئی بھی ریاست ایسے بنیادی قوانین بناتی ہے ان لوگوں کے لیے یا اپنے شہریوں کے لیے کہ تمام شہری جو ہے وہ ایک جیسی ووٹ پاور جو ہے وہ رائٹ ٹو ووٹ کا حق، ایک جیسا ووٹ کا حق استعمال کر سکیں، اور الیکشن بھی کنٹیسٹ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں فار لیجسلیچر اور پارلیمنٹ، مقننہ قانون سازی کے لیے یا پھر پارلیمنٹ کے لیے، ایوان کے لیے۔ اسی طرح سے پوائنٹ نمبر 7 آ جاتا ہے نیسیسٹی آف اسٹیٹ، کہ ریاست کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ ریاست کی ضرورت لوگوں کو بہتر رکھنے کے لیے، معاشرے کے اندر توازن برقرار رکھنے کے لیے، امن و امان برقرار رکھنے کے لیے، سماجی فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہے، اس کے بعد انصاف کے قیام کے لیے ضروری ہے، معاشی سیاسی فلاح کے لیے ضروری ہے، اور انفرادی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ انفرادی ترقی اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی جس وقت تک کہ ریاست کا وجود قائم نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ معاشرے کو، انسان کی جو ہے وہ شخصیت ہے اسے اجاگر کرنے میں بڑی معاون ہے۔ اس کے علاوہ یہ کلچر کو، تہذیب کو، سویلائزیشن کو پروموٹ کرتی ہے۔ ریاست جو ہے وہ کمزور کو تحفظ دیتی ہے طاقتور کے مقابلے میں۔ ریاست معاشرے کے اندر توازن کا دوسرا نام ہے۔ زندگی کا وجود ہی باقی نہیں رہتا کہ اگر ایک آپ مہذب معاشرے کے اندر بغیر ریاست کے چیزوں کو قائم رکھ کے دکھا دیں، لائف ول انبیئریبل فار یو، آپ کی زندگی جو ہے وہ تنگ ہو جائے گی ریاست کے قیام کے بغیر۔ اینڈ پوائنٹ ہے کنکلوژن۔ جو اسٹیٹ کرافٹ کی اسٹڈی ہے، جو کہ اسٹیٹ کرافٹ کا مطالعہ ہے، جو کہ ریاستی نظام کو چلانے کا مطالعہ ہے، اس کے اندر وہ تمام عوامل شامل ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی قوم کو اور اس کی انتظامیہ کو چلانے میں ہیلپ فل ہوتے ہیں، اور اس کے جو ہے وہ سفارتی تعلقات کو لے کر چلتے ہیں۔ اب اس میں جو اکنامک اسٹیٹ کرافٹ ہے، یعنی کہ کسی بھی ریاست کا معاشی نظام ہے، وہ ایسی معاشی سرگرمیوں کو چلاتا ہے اور ایسے فائنینشیل میٹرز کو دیکھتا ہے جو کہ ریاست کی اکنامیکل ایکٹیویٹیز کا جو ہے وہ مین پارٹ ہیں۔ اس کے بعد مختلف پولیٹیکل لیڈر، سیاسی لیڈرز ہیں، ماڈرن ڈپلومیٹس یعنی سفارتکار ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سب لوگ جو ہیں وہ مل کر کیا کرتے ہیں، یہ اسٹیٹ کرافٹ کی، کسی بھی ریاستی سسٹم کی ایفیکٹو مینجمنٹ یعنی کہ اس کی مؤثر اس کے بندوبست کے لیے ضروری ہے۔ یہ تھا ہمارا کوسچن نمبر 3۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، ایک نئے لیکچر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ آپ کا کوئی بھی کوسچن ہو آپ ہمیں واٹس ایپ پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ تھینکس فار واچنگ دا لیگل کنسیپٹس ود اسامہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔